آمنہ مہر چینل کے ناظرینوں سامعین السلام علیکم۔ ترکش ڈرامہ شجر ممنوع میں آپ دیکھیے گا کہ عالیہ، کریم، لیلا اور یلدز کو خدا حافظ کہہ کر چلے جاتی ہے۔ علی یلدز کے گھر کے باہر ایک لڑکے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ عالیہ آتی ہے اور اس سے باتیں کرنا چاہتی ہے، لیکن علی چونکہ شائقہ کے ہاتھوں میں گرفتار ہے، اسی لیے اس کو عالیہ کا یہ رویہ پسند نہیں آتا۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ عالیہ اسی نوکرانی سے ملتی ہے اور اس سے شائقہ کا موبائل لانے کو کہتی ہے۔ نوکرانی کہتی ہے میں کوشش کروں گی، یہ کہہ کر دونوں چلے جاتی ہیں۔ عامر، کایا اور لیزے آفس میں بہت خوشگوار ماحول میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نوکرانی شائقہ کو بتاتی ہے کہ عالیہ نے مجھے آپ کا موبائل لانے کو کہا ہے۔ شائقہ اپنا موبائل نوکرانی کو دیتی ہے کہ عالیہ کو بے وقوف بناؤ۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ خالد یلدز کے گھر آتا ہے اور اس سے اپنے ساتھ گھر واپس جانے کو کہتا ہے، جس پر یلدز کہتی ہے وہ اس وقت تک گھر واپس نہیں آئے گی جب تک وہاں شائقہ موجود ہے۔ نوکرانی شائقہ کا موبائل لا کر عالیہ کو دیتی ہے۔ عالیہ اس کے سامنے موبائل کو چیک کرتی ہے، لیکن عالیہ کو موبائل کے اندر کوئی خاص چیز نہیں ملتی۔ وہ موبائل نوکرانی کو واپس کر دیتی ہے اور اسے دھیان سے کام کرنے کو کہتی ہے۔ کایا اور لیزے یلدز کے گھر اس کے بچے سے ملنے آتے ہیں۔ وہاں پر کایا کو پتہ چلتا ہے کہ لیزے کی ذہانت کی وجہ سے یلدز کو اس کا بچہ واپس ملا ہے۔ کایا لیزے کی ذہانت سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ شائقہ زہرا کی کتاب پڑھتی ہے اور اس کی بے وقوفیوں پر ہنستی ہے۔ زہرا یلدز کے گھر اپنے بھائی سے ملنے آتی ہے، وہ بھی یلدز کے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور بہت پیار کرتی ہے اور تینوں مل کر اس بچے کے ساتھ سیلفی لیتی ہیں۔ ادھر شائقہ کو اس کا موبائل نہیں ملتا، وہ پریشان ہو کر پورے کمرے میں تلاشی لیتی ہے۔ اتنی دیر میں عالیہ کا فون آتا ہے۔ عالیہ بتاتی ہے کہ اس کا موبائل اس کے پاس ہے۔ یہ سن کر شائقہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور غصے میں اپنا موبائل توڑ دیتی ہے اور علی کو آ کر بتاتی ہے کہ عالیہ کو ہمارے مقصد کا پتہ چل گیا ہے، اب ہمیں اور محتاط رہنا ہوگا۔ دوسری طرف خالد کو زہرا نے اپنی اور بچے کی تصویریں سینڈ کی ہوتی ہیں۔ خالد ان تصویروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شائقہ آتی ہے اور خالد کو اپنی میٹھی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ تصویریں بھی دیکھتی ہے، مگر اس کی باتوں سے خالد کو غصہ آ جاتا ہے۔ پھر خالد کریم کے کمرے میں جاتا ہے، مگر شائقہ وہاں بھی آ جاتی ہے۔ خالد تھوڑی دیر بات کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور شائقہ کریم کو کہتی ہے بچے کی وجہ سے تمہارا باپ اب تم کو پہلے جیسا پیار اور توجہ نہیں دے سکے گا، جس سے کریم پریشان ہو جاتا ہے اور شائقہ کریم کو پریشان اور فکر مند کر کے کریم کے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے کہ میں نے کریم کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ یہ خیال اسے خوشی دیتا ہے۔ شائقہ پھر سے خالد کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے برے رویے پر سوری کرتی ہے۔ دونوں میں صلح ہو جاتی ہے۔
اگلی صبح شائقہ زہرا کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہاری کتاب پڑھی ہے، بہت اچھی ہے۔ زہرا یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے کہ تم نے میری کتاب پڑھی اور شکریہ ادا کرتی ہے۔ ادھر کنور اپنی بہن عالیہ کو خوش دیکھ کر اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے اور اس سے خوشی کی وجہ پوچھتا ہے۔ عالیہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے کس طرح خالد کے گھر ایک آدمی کو بھجوایا اور جس نے اس کو شائقہ کا موبائل لا کر دیا۔ اس میں صرف ایک نمبر تھا جو ایکس نام سے سیو تھا۔ عالیہ بتاتی ہے میں نے اس نمبر پر کال کی اور دوسری طرف سے آنے والی آواز کو میں نے پہچان لیا۔ کایا کے پاس ایک نیا کلائنٹ آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوتی ہے اور وہ لیزے کو بری نظر سے بھی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی زیادہ خوبصورت لڑکیوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک عورت کے ساتھ رہنا ناممکن ہے۔ اس کی یہ بات کایا کو بالکل پسند نہیں آتی اور وہ اس کا کیس لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کی اس بات سے کایا بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ عالیہ دوبارہ سے اپنی سوشل لائف شروع کر دیتی ہے اور اپنی سہیلیوں سے ملتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کون کون میری قبر پر گیا تھا۔ عالیہ کی ایک سہیلی کہتی ہے کہ عالیہ تم نے اپنی زندگی میں بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ علی کریم کو لینے اسکول کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ لیلا بھی وہاں پر بھائی کریم سے ملنے آتی ہے۔ وہاں علی اور لیلا کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے جو کریم کے آنے پر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تینوں مل کر گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ زہرا اپنے پبلشر کو لیلا اور علی سے ملوانے لاتی ہے۔ وہاں لیلا کا دوست بھی آ جاتا ہے۔ پھر تینوں مل کر کھانا کھاتے۔ علی کو لیلا کا دوست پسند نہیں آتا۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کے ذریعے سے یلدز کے گھر اپنے بیٹے کے لیے قیمتی تحائف بھجواتا ہے۔